روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں ایونجلسٹ سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم خداوند خدا کے بارے میں، ڈاکٹرین آف گاڈ کے بارے میں سیکھا، جانا، اور میرا ایمان ان باتوں سے ہم نے بڑی برکت پائی ہے۔ آج اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے، اسی موضوع کے حوالہ سے اور سوال پوچھیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور ہیں۔ پادری صاحب، میں آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے ہم خداوند خدا کی ذات کے بارے میں، خداوند کی شخصیت کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے سیکھا اور جانا ہے اور برکت پائی ہے، اور انہی باتوں کو ہم آگے آج بڑھائیں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتائیے کہ کیا مذہب سے دلچسپی رکھنے والے خواتین اور حضرات کو خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے دیگر دستیاب علمی وسائل سے مستفید ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے یہ سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے دوسرے سوال کیے، ان کی طرح یہ سوال بھی شروع سے ہی، ابتدا سے ہی، میں جب ابتدا کہتا ہوں تو اس کا مطلب آپ نے یہ لینا ہے کہ باغ عدن سے ہی، جی، یا خدا کے تخلیق کے کائنات کے پروگرام سے ہی میں اس کو ابتدا کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ابتدا ہی سے انسان جو ہے وہ یا تو مذہبی ہے جی، یا مذہبی نہیں ہے۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ مذہب کا مطلب کیا ہے؟ جی، مذہب عربی زبان کا لفظ ہے، صحیح، اور اس کا مطلب ہے راستہ۔ ٹھیک، ذہب اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اس کا مطلب ہے راستہ، صحیح، راہ، دا وے۔ اور راستہ جو ہے، جب آپ کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی راستے پر سفر کرتے ہیں جی، تو اس کے کچھ اصول ہیں، صحیح، اور ان اصولوں کو اگر آپ مانتے ہیں اور ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ راستہ اور وہ سفر آپ کے لیے آسان، اور منزل بھی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مذہب کا جو معنی ہے راستے کے علاوہ یا راہ کے علاوہ، وہ ہے ٹگ آف وار، یا باطل اور سچ میں، یا حق اور باطل میں رگڑا جھگڑا۔ صحیح۔ اب حق اور باطل میں رگڑا جھگڑا کون کرے گا؟ اگر ہو رہا ہے تو کون جانے گا؟ جی، سب سے ضروری ہوگا اس بندے کے لیے جو باطل کو جاننا چاہتا ہے، وہ پہلے حق جانے۔ صحیح، اگر وہ حق نہیں جانتا تو وہ باطل کیسے جانے گا؟ ٹھیک، اگر اس کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ درست ہے، درست بتائے گا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح، اکثر لوگ الکتاب کے بارے یا ہمارے مسیحی اعتقاد کے بارے میں بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، جی، لیکن ان اعتراضات کے لیے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ میرا ایک دوست تھا، میری اس سے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ بائبل مقدس جو ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ صحیح، میں نے کہا چلو ایک لمحے کے لیے میں تیری بات مان لیتا ہوں، جی، پر کیا تیرے پاس وہ کتاب ہے جو تحریف شدہ نہیں ہے؟ اگر تو ہے تو پھر ہم موازنہ کر سکتے ہیں، پھر پتہ کر لیں گے کہ یہ تحریف ہے اور یہ تحریف نہیں ہے۔ صحیح، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق تو وہی بیان کرے گا نا جو حق کو بھی جانتا ہے اور باطل کو بھی جانتا ہے۔ جی، اس لیے مذاہب جو ہیں دنیا میں وہ خدا کے بارے بات کرتے ہیں، خدا کو بیان نہیں کرتے، صحیح، یہ یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک، مذاہب خدا کے بارے بات کرتے ہیں، خدا کے بارے ان کا الہام بات کرتا ہے، خدا کے بارے وہ صرف اتنا بتا سکتے ہیں خدا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن
کوئی نہیں بتا سکتا کہ خدا کون ہے. خدا کون ہے وہ تو وہ بتائے گا نا جو اس راہ پر جائے گا، جو راہ اس حق کی طرف جاتی ہے، جو اس حق کو جانتی ہے. اس طریقے کو آپ اپنائیں گے، اس طریقے کو اپنائیں گے تو پھر آپ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ نظریات سے یا سوچوں سے یا اعتقادات سے یا لوگوں کی فلسفی سے اگر خدا کو جانا جا سکتا تو پھر آج یہ دنیا کا حال نہ ہوتا جو ہے. اس لیے میں ہمیشہ اس بات کی تعلیم دیتا ہوں، اس بات کی تبلیغ کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ہوں گے، رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسیحیت کو مذہب کہنے والے غلطی پر ہے. مسیحیت مذہب نہیں ہے. بالکل. اٹس ناٹ اے بنچ آف پرنسپلس کہ یہ ان پرنسپلس کے ساتھ آپ جنت تک جا سکتے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. ایسا نہیں ہے. مسیحیت نظریات یا سوچ یا اعتقادات کا نام نہیں ہے. صحیح. مسیحیت ایک رشتے کا نام ہے جو خدا اور انسان کے درمیان دوبارہ بحال ہو جاتا ہے جو باغ عدن میں تھا. جی. اور اس کے لیے آپ کو وہ راہ اپنانی پڑتی ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے. اور اس راہ کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ مذہب سے ہٹ کر، میں نے بتایا کہ مسیحیت مذہب نہیں ہے، آپ مذہب سے ہٹ کر پھر اس رشتے کی تلاش کریں گے جس رشتے کی وجہ سے پھر آپ اس سچائی اور اس حق کو جان سکیں گے جو ہمیں خدا تک لے کر جاتی ہے. اگر دنیا کی بات کرتے ہیں ہم، اگر دنیا کے نظریات کی بات کرتے ہیں، اگر اعتقادات کی بات کرتے ہیں تو اعتقادات جو ہے وہ ایک حد تک آ کر اپنی افادیت یا اپنی سچائی کھو دیتے ہیں. صرف مسیحیت ہے وہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے یا جو اس مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو جاتا ہے، وہ پہلے دن سے ہر روز اس تعلق اور رشتے میں بڑھتا ہے اور بڑھتا 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 پھر خدا تک پہنچ جاتا ہے. ہمارے بچے ہوتے ہیں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہماری انگلی پکڑ کر ہم انہیں چلنا سکھاتے ہیں. آج بے شمار لوگ ہیں جو خدا کی انگلی پکڑ کر اپنی طرف سے اپنے اعتقادات، اپنے نظریات کی انگلی پکڑ کر ایمان میں چلنے کی بات کرتے ہیں. پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم آگے آگے چلتے ہیں، بچے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جب بچے اور بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں. پھر جب بچے ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے اپنے بالغ ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج پر ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں. بالکل یہی مسیحی زندگی ہے. بے شک. جو شخص اس رشتے میں پیدا ہوگا وہ پہلے نئے سرے سے پیدا ہوگا، بے شک. بچے کی مانند. اور خدا کے کلام میں مسیح یسوع نے بھی یہی کہا کہ جو اس بچے کی طرح. اس لیے مذہبی لوگ جو ہے وہ مذہب کے نظریات میں تو زندگی گزار سکتے ہیں، خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انہیں اس راہ کو اپنانا پڑے گا جو راہ شاید ان کی زندگی میں نہ ہو یا انہیں قبول کرنے میں بے شمار مشکلات ہوں. اس لیے خداوند یسوع نے کہا تھا. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. یقیناً ناظرین، میں نے اس سوال کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہے، آپ نے بھی بڑی برکت پائی ہوگی. اور جس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ اس راستے پر جانے کے لیے مسیح ساتھ ہونا، مسیح کی رہنمائی ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. مسیح ساتھ ہوگا وہی ہمیں اس راستے پر لے کر جائے گا، اور جہاں جانا ہے وہ بھی خداوند یسوع المسیح ہے، راہ، حق اور زندگی. میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، بڑی خوبصورت اس میں بات لکھی ہے کہ اگر ایک عمارت کی نیو جو ہے اگر وہ اسٹرانگ نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے. بنیاد کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو ہماری مسیحت ہے، مسیحت کی جو بنیاد ہے وہ خدا کی ذات ہے. یہی مسیحت کی بنیاد جو ہے خدا کی ذات کو جاننے سے ہی ہماری جو بنیاد جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. جب مسیح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہماری بنیاد یا ہماری نیو جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے.
تو خدا کی ذات کو جاننا، خدا کی ذات کو جو ہے اس کے بارے میں علم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا بائبل مقدس جب کہتی ہے کہ وہ احمق ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے، تو بائبل مقدس کن لوگوں کو احمق بلاتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ۔ سادہ سی بات ہے، 14ویں زبور میں خدا کا بندہ داؤد پہلی آیت میں کہتا ہے کہ احمق کہتا ہے کوئی خدا نہیں۔ اس کا مطلب وہاں پر ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہے، کون خدا کو نہیں مانتا اور کون خدا کو مانتا ہے۔ جو نہیں مانتا اس کے لیے لفظ وہاں احمق استعمال کیا گیا ہے۔ اور احمق کا مطلب کیا ہے؟ احمق لفظ کا مطلب ہے جو عقل میں بالغ نہیں ہے۔ صحیح۔ فزیکلی بالغ ہونا ایک اور بات ہے، دانائی میں، حکمت میں بالغ ہونا ایک اور بات ہے۔ اسی لیے یہودیوں کے ہاں، اسرائیلیوں کے ہاں آج بھی یہ قانون موجود ہے جو نہ کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا۔ جس کی عمر 30 سال نہیں ہوتی وہ غزل الغزلات کا اور سلیمان بن داؤد کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ جس کی عمر 30 سال نہیں ہوتی وہ ہیکل کی کوائر کا ممبر نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ کیونکہ 30 سال کے بعد اگر وہ فرض کیا سیمنری بھی کرتا ہے تو سیمنری کرنے کے بعد پھر اس کو 3 سال اس کوائر میں داخل ہونے کے لیے یا کھڑے ہونے کے لیے ایک تو کوئی نہ کوئی ساز سیکھنا پڑتا ہے، دوسرا اس کو سر، تال، راگ اور راگنیاں سیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر وہ جب اس کی عمر 35-36 سال ہو جاتی ہے پھر وہ ہیکل کی یا سینیگاگ کی کوائر کا ممبر ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جس کی عمر 30 سال نہیں ہے وہ تخت نشین نہیں ہو سکتا، وہ کاہن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یرمیہ کہتا ہے خداوند میں کیسے یہ کام کروں گا، میں تو بچہ ہوں۔ وہاں لفظ نار استعمال کیا گیا ہے، نون این رے، اور نون کے اوپر زبر ہے نار یا نار، اور اس کا مطلب جو ہے وہ عبرانی زبان میں اس نے بچے کا لفظ اپنا اردو میں ٹرانسلیشن بچہ کیا گیا ہے، لیکن وہاں نار کا مطلب شیر خوار بچہ نہیں ہے، وہاں اس کا مطلب ایک بالغ انسان ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے میں بچہ ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں فزیکلی، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر میں بالغ تو ہوں، پر میں تیرے الہام کو جاننے کے لیے بالغ نہیں ہوں، اس کے لیے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ پھر خداوند اسے کہتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، میں نے تو تجھے ماں کی کوکھ سے چن لیا تھا، اور اب چونکہ میں نے تجھے چن لیا ہے تو پھر اب روح القدس کی قوت سے یا الہام میں یا میری قربت میں یا میری دانائی میں یا میرے ساتھ رشتے میں بالغ بھی تجھے میں بناؤں گا۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دیگر علوم کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیگر علوم بائبل مقدس کی باندیاں ہیں، اس لیے بائبل کے مطالعے کے بغیر آپ خدا تک رسائی نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ میرا ایمان ہے ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ بڑی خوبصورت بات بالغ کے بارے میں بتایا ہے کہ جسمانی طور پر بڑے ہو جانا یا میچور ہو جانا اس کو بالغ نہیں کہتے، جب تک کہ ہمیں کلام کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کلام کے بارے میں ہم نے صحیح سیکھا نہ جانا ہو۔ تو ایک جگہ پر خدا کا بندہ داؤد بھی کہتا ہے نا اس سے پیشتر کہ میں اپنے ماں کے باطن میں تھا، میں بے ترتیب مادہ تھا، تو خداوند تب سے ہی میں خداوند کے ارادہ میں تھا، تو خداوند ہمیں ہمارے بنانے سے پیشتر ہی جانتا ہے، تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلا ایک اور سوال ہے کہ خدا کے بارے میں کیا ثبوت موجود ہے اگر لوگ انہیں قبول نہیں کر پاتے؟
بہت اچھی بات ہے. یہ وہ سوال ہے جو کئی ہزار سال سے دنیا میں چل رہا ہے کہ کتنا لوگ خدا کے بارے میں کیا ثبوت مانگتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. میرا خیال ہے اگر انسان، جیسے میں نے پہلے کہا، جسمانی طور پر بھی بالغ ہے، جی حکمت کے طور پر بھی بالغ ہے، صحیح. روحانی طور پر بھی بالغ ہے، تو پھر اس کو خدا کی شخصیت اور ذات کے تعلق سے ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم، کیونکہ اس کا فزیکل بڑھنا، ایوولوشن جو ہے، ارتقاء جو ہے، وہ کسی نہ کسی قدرت کے تو تابع ہے نا. جی اس کا تو اپنا وجود ہی کسی کے تابع ہے، اور اگر وہ اپنے وجود کو ہی کوئی شخص جان لیتا ہے تو پھر خدا کو جان لینا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو جاننا، اپنے اندر جھانکنا، اپنے ضمیر کو دیکھنا، اس نیوما کو دیکھنا جو انسان کے اندر ہے. بالکل. آج وہ لوگ جو خدا کی ذات کا، اس کی شخصیت کا انکار کرتے ہیں، کیا ان کے پاس جواب کیا ہے؟ جی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ صحیح. ٹھیک ہے، ہاں یہ سب مانتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کائنات کی. جس نے تخلیق کائنات کی ہے اس کو خدا نہ کہیں. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو نہ کہیں، ہم، لیکن آپ کوئی تو پاور کہیں گے نا. کوئی پاور ہے، کوئی قدرت ہے. آپ ایک ہی زمین کی کیاری ہے، اس میں آپ نے ایک پھلدار پودا بھی لگایا ہوا ہے، جی اس میں آپ نے گلاب کا پودا بھی لگایا ہوا ہے، جی اس میں آپ نے جھاڑی دار ایک جھاڑی بھی لگائی ہوئی ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی ہے. جی کون سی قدرت ہے، وہ کون سی پاور ہے جو اس درخت کو تو بڑھا کے پھل لگا رہی ہے، اس پودے کو بڑھا کے رنگ برنگے پھول لگا رہی ہے، اس جھاڑی کو لگا کے اس میں کانٹے لگا رہی ہے. ہم، کوئی تو پاور ہے نا. جی اس پاور کو آپ خدا نہیں مانتے تو نہ مانیں، پر اس کاریگری کو تو مانیں گے، صحیح. اس تخلیق کو تو آپ مانیں گے. خداوند نے جو تخلیقات کی ہے، 6 دن میں اس نے سب کچھ بنایا، اور جب بنایا تو اس نے کہا کون. کون سے مراد ہو جا. صحیح. اردو بائبل میں ہمارے پاس ہے ہو جا. ہم، ہو جا کیا ہو جا، وہ تو کہیں بتایا ہی نہیں گیا. ہاں جب وجود ملا، آپ اسے خدا نہ کہیں، اسے کوئی پاور تو کہیں گے نا، ہم، کوئی طاقت تو اسے کہیں گے نا، کوئی تو قدرت اسے کہیں گے نا. وہ قدرت ہے جس نے کہا کن، اور جب کن کہا تو سمندر بن گئے، پہاڑ بن گئے، پھل بن گئے، پھول بن گئے. 6 دن تک اس نے کن کہا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی. وہ قدرت آپ اسے کچھ کہہ لیں، آقا کہہ لیں، مالک کہہ لیں، خدا کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اس کا مطلب اس کا برین تھا، اس کی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کے مطابق اس کا ایک امیجنیشن ہے، ایک تصور ہے، اس تصور کو وجود ملا اور آج کائنات آپ کے سامنے ہے. اب 6 دن میں خدا نے تخلیق کی، جی جس کے 3 پورشنز ہیں. صحیح. ایک ہے جسے ہم جمادات یا پتھر کی دنیا کہتے ہیں، صحیح. ایک ہے نباتات جسے ہم درختوں کی یا پودوں کی دنیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے حیوانات جس میں انسان اور حیوان تمام جاندار شامل ہے. صحیح. انسان بھی اسی دن پیدا ہوا، اسی دن خدا نے بنایا، لیکن باقی تخلیقات میں، باقی مخلوقات میں اور آدم میں فرق ہے. صحیح. ان کو خداوند نے کہا ہو جا، وجود مل گیا. ان کو وجود ملنے کے بعد ان کا وہ زندگی آ گئی،
اور وہ اپنا زندگی گزارنے لگے. پر آدم کے بارے لکھا ہے اس نے زمین کی مٹی سے لی اور پھر اس نے پہلے اس کا بت بنایا. صحیح. بت بنانے کے بعد لکھا ہے اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم. اس کا مطلب وہ جو بت بنا رہی تھی قدرت، اس کو جو شیپ اپ کر رہا تھا، جو اس کو شکل اور صورت دے رہا تھا، وہ آل آف اے سڈن نہیں تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ جی اس نے ایسے ہی بس جو اس کے ذہن میں آیا تو اس نے وہ بنا دیا. وہ کوئی آبسٹریکٹ آرٹ نہیں تھا کہ ہم کہیں جی یہ چغتائی کا آبسٹریکٹ آرٹ ہے، ایسا نہیں تھا. لکھا ہے اس نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر بنائیں. اس کا مطلب کوئی پلان ہے، اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس نے کہا آؤ ہم بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دانائی اور عقل اور جذبات وہاں موجود ہے. دانائی کہتی ہے آؤ بنائیں، عقل کہتی ہے آؤ. تیسری بات، کیسے بنائیں؟ مرضی یا قوت فیصلہ کیا ہے؟ ہم اپنی شکل اور صورت پر بنائیں. اور یہی پرسنالٹی ہے، یہی شخصیت ہے. اور اگر شخصیت ہے، یہی پرسنالٹی ہے، تو پھر خدا کے وجود کا انکار ممکن نہیں. پھر خدا کے وجود کا انکار ممکن نہیں. اس نے اس کو شیپ اپ کیا کیونکہ وہ یہاں تھا. آدم کیسا ہونا چاہیے وہ یہاں تھا. پھر تیسری مخلوق اس نے کیا کی؟ اگر ہم کہیں کہ پہلے نباتات اور حیوانات بنائے، پھر اس نے انسان کو بنایا، پھر اس نے چوتھی مخلوق جو بنائی وہ اس نے لکھا ہے کہ آدم نے سب کے نام رکھے اور آدم کو کوئی اپنی مانند نہیں ملا. جب نہیں ملا تو لکھا ہے کہ وہ اداس ہو گیا اور خداوند نے 6 دن میں کہا اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. ہر روز شام کو کہا یہ اچھا ہے. پہلی بار خدا نے کہا یہ اچھا نہیں. اور وہ کیا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. پھر اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اس نے اس خیال کو، اس تھاٹ کو جو پہلے نہیں تھا، اگر پہلے ہوتا تو ہر چیز کا مادہ بنایا گیا، اس کی مؤنث بنائی گئی، اس کی ناری بنائی گئی، آدم کی نہیں بنائی. اس کا مطلب وہ پلان میں نہیں تھا. جب آدم کو اس نے دیکھا پھر پلان میں آ گیا، پھر منصوبہ بدل گیا اور پھر اس نے اسی کی پسلی میں سے نکال لیا. کیونکہ خدا کا اصول کیا تھا؟ اس نے ایک اصول دیا، میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا، اور وہ جو اس کی مانند ہوگا کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی بات، جس خدا کی یہ مخلوق ہے یہ اسی خدا کی مخلوق میں اور بناؤں گا. دونوں کا خدا ایک ہوگا. چونکہ دونوں کا خدا ایک ہوگا اس لیے دونوں ایک خدا کی عبادت یا بندگی کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی خدا نے بنایا ہے، وہ اس کی مانند ہے. چونکہ دونوں کا خدا ایک ہے اس لیے دونوں کا نظریہ اور عقیدہ ایک ہے. جیسے جیسے لوگ بڑھتے چلے گئے، عقیدے بنتے چلے گئے، خدا بنتے چلے گئے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے خدا پیدا ہوتے چلے گئے. آج بے شمار سائنٹسٹ ہیں، بے شمار فوجی ہیں، بے شمار کیپٹلسٹ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، بے شمار معاشرے کی رد کی ہوئی بدمعاش شخصیتیں ہیں جو خدا بنے بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھ لیں بہت سارے مذاہب میں پتھروں سے خدا بناتے ہیں اور پھر اس کو خدا کو پوجتے بھی ہیں. تو اس لیے کسی نے کہا نا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. اور یہ خود انسان کی وہ خواہش ہے کہ وہ اس خدا کا انکار کر کے، خدا تو پھر بھی مانگتا ہے، خدا تو اس کو پھر بھی چاہیے، اس لیے وہ اس کے وجود کا انکار کر ہی نہیں سکتا. اور آج جو لوگ وجود کا انکار کر رہے ہیں وہ بیسیکلی خدا کے وجود کا انکار
اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ان کے اپنے اندر ہے اس کو وہ دنیا پر امپلیمنٹ کر سکے اور لوگ ان کو جانیں۔ جب ہم مکاشفہ 13واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں وہ بیان کرتا ہے کہ جن پر اس کی چھاپ کی مہر ہے، اور وہ چھاپ کن پر ہے؟ پہلی آیت سے اگر آپ پڑھ کر دیکھیں 13ویں باب کو تو وہاں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں آ کر لوگوں کو بتائے گا کہ تمہارے دنیا کے مسائل کا حل میرے پاس ہے، اور دنیا اس کے پیچھے چلی جائے گی۔ جب کبھی 666 کے بارے یا چھاپ کے بارے مکاشفہ 19واں باب یا اس کے بارے پڑھیں گے تو میں اس کا بھی آپ کو بیان کروں گا، ذکر کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ آج بھی لوگ خدا بننے کی کوشش پہ ہیں اور بن رہے ہیں، اور بن کے لوگوں پر حکومت کرنے کی ٹرائی میں ہیں۔ اس لیے جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ گویا اپنا انکار کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے اپنے ایک غزل میں بیان کیا، ایک شعر ہے اس کا کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب بیسیکلی وہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی، وہاں بات اس ہونے کی ہو رہی ہے جو خدا نے اپنی زبان سے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ تو اس نے کہا وہ ہو جا، اس نے میرے لیے بھی کہا تو میں بھی ہو گیا۔ اس لیے کوئی انسان، عقل دانش رکھنے والا شخص خدا کے وجود کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کی ترغیب یا موٹیویشن فرق ہے، جس کا تعلق ایمان یا اعتقاد سے نہیں۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اپنا ہی انکار، مثلا وہ خود کا بھی انکار کرتے ہیں، شاید وہ خود کچھ نہیں اس لیے وہ خدا کو بھی کچھ نہیں جانتے، جبکہ خدا تو ازل سے ہے اور کائنات کا وجود ہی خداوند کے وسیلہ سے ہوا ہے۔ ساری کائنات کو خدا نے ہی بنایا ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خداوند خدا کے بارے میں سیکھا اور جانا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کی ساری باتوں سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، بڑی باتوں کو سیکھا بھی ہوگا، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے،